ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے، جس میں آج ہم حصہ نظم میں سے آپ کی پہلی نظم بنجارہ نامہ کا مرکزی خیال پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے حصہ نظم میں سب سے پہلے پڑھا نظم کی تعریف، اس کی صنفی شناخت اور اس کا آغاز و ارتقاء، تو اس کے بعد ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے آپ کی کتاب درسی کتاب میں نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ، اس کا مرکزی خیال ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آپ اپنی درسی کتاب سے خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اس نظم میں سماجی و معاشرتی پہلوؤں کے پیرائے میں دنیا کے بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے معاشرے میں اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا مچھر کا پر ہے، یہ مکڑے کا جالا ہے، ذرا سی پھونک لگی تو یہ ٹوٹ گیا، دنیا بھی یہی ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی یعنی کہ ثابت رہنے والی چیز نہیں، یہ فنا ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ اس دنیا فانی کو مختصر اور بے وقتی مانتے ہیں، یعنی کہ وقتی مانتے ہیں، یعنی کہ یہ کچھ وقت رہنے والی ہے، بس پھر ختم ہونے والی ہے۔ مگر پھر بھی لوگ اپنی دنیا کو حسین سے حسین تر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوشاں رہتے ہیں، ہمیشہ دن رات اپنی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ شاید اس دنیا کی اصلی حقیقت ہمارے لیے سامنے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں دوسروں کی نعمتوں اور عیش و عشرت کو دیکھ کر لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر حسد آ جاتا ہے، اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے، اس کے اندر بغض آ جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر اس کے اندر ضد آ جاتی ہے کہ اسے اللہ نے اتنا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ دنیا کی حرص ہے، یہ دنیا کی طمع ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ شاعر ایسے لوگوں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ اس عارضی اور دنیاوی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ شاعر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ زیادہ عیش و عشرت، آن بان اور ٹھاٹ باٹ کے چکر میں نہ پڑیں، اور ہوش کے ناخن لیں، یعنی کہ ہوش کے ناخن لیں کا ایک محاورہ ہے، یعنی کہ ہم اپنے ہوش سنبھالیں اور ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہماری منزل کہاں پہ ہے، یہ ہمارا عارضی گھر ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، یہ رنگ بدلتی ہے، بٹیر کی طرح رنگ بدلتی ہے، کبھی بہار، کبھی سرما، کبھی پتجھڑ، تو یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہمارا اس میں زیادہ سے زیادہ دل لگتا ہے، لیکن اس میں دل لگانے کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فنا ہونے والی ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ جب موت آتی ہے تو سب کچھ یہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، یعنی کہ اس وقت انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہوتا، اس کے دوست، عزیز، رشتہ دار، اقارب سب یہیں پر رہتے ہیں، اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، بس اس کے بعد اس کی منزل اکیلے کی ہوتی ہے، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اس لیے قناعت اور صبر و شکر ہی سب سے بڑی دولت ہے، یعنی کہ جب اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے جو، ہم اس پر صبر و شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بھی دیا۔ ہم اپنے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس درجے میں نہیں رکھا، بلکہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو دنیا میں جو کچھ ملا وہ اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی کہ جو اللہ پاک نے دیا اس میں خوش رہے کہ میرے لیے اللہ نے اتنا جب کیا ہے تو اللہ اس کے بعد بھی دے گا۔ اکتفا کرنا چاہیے، اپنی جائز خواہشات کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر اس کی حصول یابی کے لیے خود کو مٹا دینا عقل مندی نہیں بلکہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یعنی کہ انسان لالچ کرے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، میرے پاس اتنا کچھ ہے، اب اس سے مزید میں حاصل کروں، لیکن انسان تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے، جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ جتنا اس نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ ہمیں اس دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اگر ہم اس میں اپنی جان تن لگا دیں اور یہ اپنا سب کچھ لگا دیں تو یہ عقل مندی نہیں بلکہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔
یہ تھا ہماری نظم بنجارہ نامہ کا خلاصہ.